شب عاشورہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی بی بی زینب نے گریہ شروع کر دیا. رات ایسی تھی، مولا بی بی کی خدمت میں آئے کہ دیکھو نہیں کرو، یعنی مضبوط رہو، صبر کرو. تو بی بی نے جملے کیا خوبصورت کہے کہ بھائی میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ چاہتے ہیں، اور میں ایسا کروں گی کہ صبر میرے آگے عاجز آ جائے گا، عجز کر پائے گا، صبر ہار جائے گا مگر میں نہیں تھکوں گی. تو کمال ہے. یہی تو کیا حضرت زینب نے کہ جب پوچھا گیا دربار میں، ہم کہتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ استعمال کرنا عزیزان محترم بڑا ضروری ہے، صحیح جملے بولنا بڑا ضروری ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا، وہ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کے والد اس پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے، بیچارہ بہت کوشش کرتا تھا. ایک دن اس کے ایک گریڈز آئے تو اس نے بولا آج تو میں بڑا فخر کروں گا، میرے والد میرے پہ بڑا فخر کریں گے، بڑا افتخار کریں گے. تو اس نے اپنے والد کو فون کیا، کہا میرے اتنے سارے جو ہیں وہ اے آئے ہیں، جیسے ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ. تو اس کے باپ نے تھوڑی دیر ہونا، کہتا اچھا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا. ٹوٹ گیا. اس نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے سارے برے کام شروع کر دیے، برے دوست. جب میں اسے کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہتا ہے کس کے لیے کروں، کسی کو میری قدر ہی نہیں ہے. کہتا ہے ایک دن مجھے فون آیا ہاسپٹل سے کہ تمہارا وہ دوست ہاسپٹل میں ہے. کہہ رہا جب میں وہاں گیا تو وہاں پر اس کی زندگی کی لائن یوں چلتی چلتی اچانک سے سیدھی ہو گئی. ایک الفاظ، ایک لفظ زندگی بچا سکتے تھے. ہم کتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بچہ اگر کوئی کامیابی کرے، 5th آیا ہوں، 5th آیا ہوں، تمہیں فرسٹ آنا چاہیے تھا. عزیزان محترم پھر وہ اشفاق احمد کی بات آ جاتی ہے. یہ جو ڈگریاں ہیں ہمیں ملتی ہیں، جو لیتے ہیں، یہ تو اصل میں ہماری ان فیسوں کے عوض میں ملتی ہیں. تعلیم یافتہ انسان تو اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے. 5th آئے ہو، 6th آئے ہو، 10th آئے ہو، ناک کٹوا دی خاندان میں تم نے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ موٹیویٹ کریں اسے. بہترین بیٹا ماشاءاللہ 10واں آنا، یہ اسکول کی رینکنگ میں تھوڑا تمہارا مقام ہے، تمہیں تو اللہ کی رینکنگ میں بلند ہونا چاہیے، تمہیں تو رسول کے آگے بلند ہونا چاہیے بیٹا، تمہیں تو امام حسین کے آگے خوشحال اپنے آپ کو آبرو کرو. دنیا کی رینکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑا جو انٹرپرینور ہے اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، جو جاپنیز ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بولا ہے کہ بیٹا ہمیشہ میڈیم گریڈ آنا. کیوں؟ کیونکہ جو 1st 2nd 3rd کی رو میں لگے رہتے ہیں ان بچوں میں ایکسٹرا ایفیشنسیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں. میڈیم آؤ مگر دنیا کی ہر چیز کو سیکھو. عزیزان محترم مینیجر پیدا کریں، ڈیسیجن میکر پیدا کریں، نہ کہ غلام پیدا کریں. جو پہلی دوسری تیسری پڑھتے تھے ہماری کلاس میں، ہمیں پتا تھا ان کو بولنا ہی نہیں آتا تھا، بس وہ عربہ کتاب ہے اور بس وہ انجینئرنگ میں گیا، کہاں گیا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کامیاب وہی ہوا جو سبق یاد کر کے آتا تھا. ہم تو پیچھے بیٹھتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کون کیا کیا کر رہا ہے. آج دنیا آگے بیٹھی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے. عزیزان محترم اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں دنیا کے لیے. الفاظ مہم ہے بہت، یہ الفاظ جان بچا سکتے ہیں. یہی الفاظ. اور ہماری بہنیں مائیں وہ کھانا بنا کے لاتی ہیں، کھانا کیسا ہے، سارا دن کا تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا کیسا ہے، بھائی دے دیا کھانا. آپ کا ایک جملہ اس کی پورے دن کی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے. عزیزان محترم ہاں اچھا ہے، بہترین ہے، بہت شکریہ. یہ مجھ سے بولا نہیں جاتا. میں مرد ہوں، میں کیسے بات کروں، میں نیچے ہوں، میں کیسے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. مولانا صاحب ہم کوئی مطلب مولانا ہم لوگ کوئی وہ تھوڑی ہیں جوان نہیں. عزیزان مطلب رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنی ازواج کے پاس جاؤ تو پہلے گفتگو کرو، کلام کرو، محبت کا اظہار کرو.
حدیث میرے ذہن میں بالکل ایگزیکٹ رسول خدا کے ورڈ نہیں، ورنہ میں آپ کو بولتا کہ جو شخص کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، رسول خدا نے کہا میرے ذہن میں بالکل آ گیا، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر میں اپنی خاتون کو یہ بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بہت افضل ہے، اور تم سب میں سب سے زیادہ افضل میں ہوں۔ رسول خدا بھی میں اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں اپنی ازواج کو، تو ہمیں کیا مشکل ہے ایک لفظ استعمال کرنے میں؟ نہیں نا کیسے بولیں؟ نہیں عزیزان محترم، تعلیمات اسلام یہ نہیں ہے ہر وقت سر آنکھوں پہ غصے۔ ایک عارف کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں جو کھانا دیتی تھی کھا لیتے تھے، نمک زیادہ تھا، جلا ہوا تھا۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کھانا کیسا۔ ایک لفظ، یہی لفظ ہے ایک لائن جس نے کربلا کو بدل دیا۔ میں جہاں تک اتنی تمہید باندھی ہے وہ اس ایک لائن کے لیے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک لفظ جب دربار میں بلایا گیا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ نے کیا پایا؟ ایک ایسا جملہ بولا میری بی بی نے جس نے نقشہ پلٹ دیا تاریخ کا۔ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ تو بھئی کربلا میں کیا دیکھا؟ بھئی سر کٹے، لاشیں، خیمے جل گئے، سب چھن گیا، سب ہو گیا۔ بھئی قاسم چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، باس کے بازو کٹ گئے، اور یہ اور وہ اپنے اس پر کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو شکست دے دی۔ میں نے تو جمال کے سوا، حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی جملہ بدل دیا، کربلا کو بدل دیا۔ عزیزان محترم، اسی جملے کا واسطہ بی بی زینب سے کہ بی بی یہ حسن اور جمال مجھے بھی تو دکھا دے، میں بھی تو دیکھ لوں اس کربلا کے۔ اور یہی تو وہ جمال ہے جو آج 3 شعبان کو رسول کے گھر میں آیا ہے۔ یہی تو جمال ہے کہ جو آج آیا ہے اور تا قیامت تک ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ یہ فاطمہ کا بیٹا، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔